آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ پہلے مرحلے میں 13 حلقوں میں ہونے والے الیکشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک مسلم لیگ نون کو 7 حلقوں میں حریفوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ 5 حلقوں میں جعلی امیدوار آگے ہیں۔ ایک جگہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار کا پہلا نمبر ہے۔ LA1 میرپور، LA3، LA4، LA5، LA6 اور LA7 میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو حریفوں پر برتری حاصل ہے۔ LA2، LA8، LA9، LA10 اور LA12 میں جعلی امیدوار آگے ہیں، جبکہ LA13 میں استحکام پاکستان پارٹی کے انصر عبدالی پہلے نمبر پر ہیں۔ تو انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ جانتے ہیں۔ میرپور سے ہمارے ساتھ ہیں زاہد مشوانی، جبکہ کوٹلی کی صورتحال بتائیں گے ہمیں غلام اویس۔ زاہد مشوانی، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، بتائیے گا یہاں پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور اب تک کے نتائج کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل، انتخابات کا جو عمل تھا، پولنگ کے عمل کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہوا اور جس کے بعد پولنگ سٹیشن سے نتائج کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں LA3 جو حلقہ ہے یہاں میرپور شہر کا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ نتائج کے حوالے سے بھی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودھری محمد سعید درمیانی مقابلہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور دونوں کے پولنگ کیمپس میں لوگ موجود ہیں اور ان سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے امیدوار سبقت میں ہیں اور وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یاسر سلطان کے کیمپ سے جب رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ 26,000 کی لیڈ سے وہ جیت رہے ہیں، لیکن جب نون لیگ کے امیدوار کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے امیدوار کی لیڈ ان سے زیادہ ہے۔ غیر مصدقہ، غیر سرکاری اور جو سنے سنائی نتائج ہیں ان کے حوالے سے ہی لوگ آگے بڑھائے جا رہے ہیں اور جو سرکاری نتائج کے حوالے سے ابھی رہے کہ وہ کیا ہوگا، لیکن یہ جو حلقہ ہے یہ دیکھا جائے بیک گراؤنڈ میں تو یہ بیرسٹر سلطان جو یاسر سلطان کے والد تھے ان کا حلقہ تھا اور یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، بعد میں انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کی تھی اور ان کے صاحبزادے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے حوالے سے دن بھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک معاملہ تھا وہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں، لیکن جب نتائج آس پاس کے حلقوں سے بھی جب دیکھے جا رہے ہیں تو نون لیگ کے امیدوار جو ہیں وہ آگے نظر آ رہے ہیں۔ اصل جو نتائج ہوں گے جب جاری ہوں گے، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد یعنی حلقہ LA3 کے جو پولنگ اسٹیشن ہے 100 سے زائد پولنگ اسٹیشن کے نتائج وہ موصول ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ متضاد جو دعوے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس لیے کوئی بات کہنا واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا امیدوار سبقت لے گیا ہے۔ سرکاری نتائج ہی جب جاری ہوں گے تو معلوم ہو سکے گا کہ کس امیدوار کے اوپر سبقت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے زاہد، اب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کوٹلی کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر غلام اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام اویس، بتائیے گا کوٹلی کی کیا صورتحال رہی اور اب تک کے غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ جی، ضلع کوٹلی کی کل 6 نشستوں سے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور بعض حلقوں میں پیپلز پارٹی اور کچھ میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے حلقہ چڑوئی کی تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کو برتری حاصل ہے۔ اسی طرح کوٹلی سٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے فی الحال جو ابھی تک غیر مصدقہ جو آئی ہیں ہمارے پاس نتیجے آئے ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کوٹلی کے حلقہ راج محل جو ہے حلقہ LA8 وہاں سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اقبال کو واضح برتری حاصل ہے۔ یہ غیر مصدقہ غیر سرکاری نتائج ہیں اور ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ 129 جو پولنگ سٹیشن تھے حلقہ راج محل میں ان کا رزلٹ جو ہے وہ غیر سرکاری طور پر آ چکا ہے۔ کل اس حلقے کے جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ 155 ہیں اور 129 پر تقریباً جو ہے وہ 6,000 کے سے زیادہ جو ہے وہ ملک ظفر اقبال جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے اور ان کے 16,000 ووٹ ہیں، جبکہ ملک محمد نواز خان جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ان کے جو ہے 10,000 ووٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک کچھ جو حلقے ہیں باقی ان کا نتائج آنا ان کے باقی ہیں۔ اس حلقے کے حوالے سے
اگر بات کی جائے بالخصوص تو ملک محمد نواز خان جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ اس سے پہلے 7 بار اسی حلقے سے ممبر اسمبلی بھی منتخب ہوئے، لیکن جب وہ آخری الیکشن 2021 میں ہارے تھے ملک ظفر کے مقابلے میں ہی، اس وقت ملک ظفر اقبال جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے تھے، وہ اب 2026 میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اسی طرح نکیال کے حوالے سے بات کی جائے، وہاں پہ عمیر نعیم اور جاوید اقبال بڈانوی کے درمیان مقابلہ تھا۔ پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بڈانوی اور عمیر نعیم مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ایک کانٹے دار مقابلہ ہے ابھی تک۔ اور چڑوئی کے علاوہ جو ہے سینسا کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک شاندار مقابلہ دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ زاہد مشوانی، غلام اویس، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ نکلو پاکستان کی خاطر، آزاد کشمیر میں خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد اپنا فیصلہ سنانے آئی ہے۔ صبح سویرے ہی پولنگ سٹیشنز پر خطبت کے اظہار کے لیے بزرگ شہری سبز لباس پہن کر ووٹ ڈالنے پہنچے، کہا انہیں پاکستان اور پاک فوج پر فخر ہے۔ میر پور کے عوام نے غیر جمہوری قوتوں کو مسترد کر دیا، ووٹ کے حق کا بھرپور استعمال کیا۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کی لانگ مارچ کی کال مسترد کر کے انتخابی عمل میں تاریخی شرکت کی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ، خواتین اور بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ پولنگ کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی قطاریں لگ گئیں۔ پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے بزرگ شہری سبز رنگ کا لباس پہن کر ووٹ ڈالنے آئے، جس پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لکھا تھا۔ الیکشن ہے آزاد کشمیر کو، اس میں یہ میرا 10واں ووٹ ہے۔ پاکستان جو ہے یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، افواج پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان سے محبت رکھیں، افواج پاکستان سے محبت کریں۔ 90 سالہ بزرگ ویل چیئر پر بیٹے اور پوتے کے ساتھ قومی فریضہ ادا کرنے پہنچے۔ دادا، باپ اور پوتا، یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کی عمر 90 سے ابو ہے۔ کئی معمر خواتین لاٹھی ٹیکتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی۔ میل سائڈ پہ بھی اور فیمیل سائڈ پہ بھی لوگوں کا جوش و خروش ہے، جوان بزرگ سب آ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ امید ہے سسٹم سے کہ سسٹم ہی چینج لا سکتا ہے۔ خواتین نے نہ صرف خود ووٹ کاسٹ کیا بلکہ بچوں کو بھی قومی ذمہ داری کی اہمیت سمجھانے کے لیے پولنگ اسٹیشن ساتھ لائیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں میر پور کے 4، کوٹلی کے 6 اور بھمبر کے 3 حلقوں میں لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ LA9 نکیال میں پی پی اور نون لیگی کارکنان میں جھگڑا۔ کھران ڈسپی پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ سے پی پی کارکن مختار جامک 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ پاک فوج اور پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی۔ LA6 سماہنی میں رملو پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا اور فائرنگ، پولیس نے ایک شخص گرفتار کیا۔ LA6 میں ہی چوکی ڈسپنسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے۔ بیلٹ باکس لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ LA8 کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی فائرنگ ہوئی۔ برموج پولنگ اسٹیشن پر تصادم کے بعد پولنگ متاثر ہوئی، دوبارہ پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ کوٹلی LA12 میں بھی نون لیگ اور پی پی کارکنان میں جھگڑا ہو گیا۔ نکیال میں جیالہ کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن کہاں ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کا پی پی کارکن مختار یونس کے قتل پر اظہار افسوس، الزام لگایا نون لیگ کے امیدوار عمیر نعیم کی فائرنگ سے پی پی کارکن جاں بحق ہوا۔ 2 روز پہلے نون لیگی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ شہید مختار یونس جاوید بڈانوی کے ساتھ مؤثر مہم چلا رہے تھے۔ شکست سے بوکھلا کر مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نون لیگ کے گلو بٹوں نے سرعام بدماشی کی۔ نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر کے انتخابات چوری کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگ سمجھتی ہے ہر کوئی بکاؤ مال ہے، لالچ دے کر خرید سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا زبردستی اور دھون سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے پی پی کے ایک ورکر کو شہید کر کے فاشسٹ روایت برقرار رکھی۔ نون لیگی قیادت کان کھول کر سن لے، کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہونے نہیں دیں گے۔ ان کے وفاقی وزراء کشمیر میں موجود ہیں، انتظامیہ اور سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔
آزاد کشمیر میں آج نون لیگ کے گلو بھٹوں نے سرعام بدماشی کی ہے. نون لیگ جو کہ چاہتی ہے کہ جس طرح انہوں نے 2024 کے انتخابات چوری کیے، اس وقت کشمیر کے الیکشن بھی چوری کریں، وہ کرنے نہیں دیے جائیں گے. ہر قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے. نون لیگ کے وفاقی وزراء جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے سرکاری انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں، سرکاری مشینری کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کی خاموشی ہے، وہ بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس دھاندلی کوشش کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. مخالفین رو رہے ہیں. گرین بسز مظفرآباد کیوں پہنچائیں؟ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے مخالفین کو اسے سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور بدتمیزی کرنا نہیں آتی. جو کیمپین راولپنڈی نے کی، اس سے پہلے اس طرح کی کیمپین میں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں کہ دوسرے مخالفین ہیں کہاں، نظر ہی نہیں آئے. ملیہ نواز شریف کی گرین بسیں مظفرآباد پہنچ گئی وعدے کے مطابق. کیوں کیا؟ مظفرآباد بس کیوں پہنچائی؟ پول میں بس کیوں پہنچائی؟ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مظفرآباد میں گرین بسیں چل رہی. سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے. سیاست تو نام ہی خدمت کا، لیکن جب سیاست لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے ساتھ جڑی، نہ ہمیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سکھایا ہے، نہ ہمیں آتی ہے. نہ ہمیں لوگوں کی سے بدتمیزی کرنی سکھائی ہے، نہ ہمیں آتی ہے. آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی اور سیکیورٹی مسائل پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ایک اور چٹھی لکھ دی. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پر حلقہ LA 12 کوٹلی میں ٹھپے لگانے، ووٹنگ رکوانے کے الزامات عائد کیے. مراسلے میں کہا گیا نون لیگ نے پولنگ اسٹیشن 29, 30, 74, 99 اور 119 میں زبردستی پولنگ رکوائی. گلپور، تھروچی اور مہاج میں نون لیگی کارکنان پر جعلی ووٹ ڈالنے کا الزام بھی لگایا. پی پی نے الیکشن کمیشن اور انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ بھی کیا. آزاد جموں کشمیر انتخابات. بلاول بھٹو زرداری مظفرآباد پہنچ گئے. بلاول بھٹو مظفرآباد سے کشمیر کے الیکشن مانیٹر کریں گے. بلاول بھٹو 30 جولائی کو مظفرآباد میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے.